او میرا دل بدل نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کی روٹی تلاش کرتے 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 تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تکفلت برزق، تیرا رب اس ساری کائنات کا پالنے والا ہے، صرف تیرا نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، ساری کائنات کے جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکفلت برزقک، میں ہوں ذمہ دار تیرے رزق کا، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، ایک کام تیرے ذمے ہے، ایک کام تیرے رب کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے ہے تجھے روٹی پہنچائے، اور تیرے ذمے ہے اللہ کے سامنے سر جھکا۔ یہ لگتا تھا جیسے شرط ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم سر نہیں جھکائیں گے تو ساری روٹی بند ہو جائے گی اور سارا پانی بھی بند ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، میرے بندے اگر تو میری یاد چھوڑ دے، مجھے بھلا دے اور نمازیں بھی چھوڑ دے اور غلط کاموں میں بھی لگ جائے تو میری طرف سے اعلان سن کے میرا رزق تجھے ملتا رہے گا، میں تمہیں پہنچاتا رہوں گا پہنچاتا رہوں گا پہنچاتا رہوں گا۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا، اگر تو میرے رزق پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے دل اور جان کو ٹھنڈک پہنچا دوں گا اور تو میرا پیارا بن جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تیری حرص و ہوس نے تجھے آگے بڑھا دیا تو حرام کاموں میں پڑ گیا، غلط کمائیوں میں پڑ گیا، پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں نہ تجھے حلال سوجا نہ حرام سوجا، نہ سچ دیکھا نہ جھوٹ دیکھا، نہ دیانتداری دیکھی نہ دھوکہ فراڈ دیکھا، پیسہ ہونا چاہیے جتوں مرضی آگے، جب تو ایسا چلے گا تو پھر یاد رکھ لا اسلطن علیک الدنیا ترقد فیہا رقد الوحوش فی البریہ ثم لا تجد الا ما کتبتہ لک وَتَكُونُ عِنْدِ مَذْمُومًا، اور پھر یاد رکھ اگر تو ان راہوں پہ چلا تجھے تھکا دوں گا، تجھے بے سکون کر دوں گا، تیرا چین چھین لوں گا، تیرا آرام چھین لوں گا، تیرے اندر کی دل کی دنیا اجاڑ دوں گا، اندھیر کر دوں گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا تیرا دل اداس ہوگا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا تیرا سینہ گھٹے گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تجھے چین نہیں ہوگا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور اس وقت تک تو ان بے چینیوں میں دھکے کھاتا رہے گا جب تک تو لوٹ کے اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ اس کائنات کو یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، میرا بندہ یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، سیارے سب تیرے لیے بنائے ہیں، اور تو کس کے لیے ہے؟ وخلقتک لاجلی، اور اللہ کہتا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جس دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے اس کے پیچھے مجھے نہ چھوڑ دینا، میرا تعلق نہ چھوڑ۔ کائنات تو اللہ کی ہے، الارض جميعا قبضته، زمین پہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا۔ آسمانوں پہ کون بادشاہ ہے؟ وہ الذی فی السماء الہ، اللہ بادشاہ ہے۔ زمین پہ کون بادشاہ ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین پہ اللہ بادشاہ ہے۔ سمندروں پر کس کی بادشاہی ہے؟ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، سمندروں پر اللہ کی بادشاہی، ادھر سے اٹلانٹک آ رہا ہے، ادھر سے انڈین آ رہا ہے، سب کے ذرے ذرے پر اور قطرے قطرے پر، ایک ایک موج پر، ایک ایک بلبلے پر، بلبلے کے پھٹ کر بخار بن کے اڑنے، اس کے بخارات تک پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ اس کے اندر چلنے والی مچھلیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس پر بھی تیرے اللہ کا قبضہ ہے۔ سیپ میں موتی کیسے بن رہے ہیں؟ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس پر بھی تیرے اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ ہوائیں، یہ موسم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ زمین آسمان کہاں سے آیا ہے؟ یہ بادل، یہ بجلی، یہ گرج، یہ چمک، یہ بارش، یہ اندھیرا، یہ اجالا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا، لمبی رات چھوٹا دن، لمبا دن چھوٹی رات،
گرم دن ٹھنڈا دن، گرم رات ٹھنڈی رات، یہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تمہارے سامنے سمندر میں بحری جہازوں کا یہاں سے چل کے امریکہ پہنچ جانا یہ بتلاتا ہے کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان کے پانی کا برسنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین اور درختوں کا سرسبز ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں زندگی کا پروان چڑھنا، جاندار کا بھی بے جان کا بھی، 4 پاؤں والا 2 پاؤں والا اور رینگنے والا، منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، ویخلق اللہ ما یشاء، کہ 4 پاؤں پہ ہو، 2 پاؤں پہ ہو، 2 پروں پہ ہو، فضا میں ہو، ہوا میں ہو، خلا میں ہو، پانی میں ہو، مٹی میں ہو، جنگل میں ہو، گھاس میں ہو، درخت پر ہو، صحرا میں ہو، دریا میں ہو، پہاڑوں میں ہو، میدانوں میں ہو، دیہاتوں میں ہو، شہروں میں، جو جہاں ہے تیرے رب کا فوکس ہے، تیرے رب کی نظر ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وتصریف الریاح، یہ موسموں کا بدلنا، یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ گرم ہوا، یہ تیز ہوا، یہ طوفانی ہوا، یہ رحمت کی ہوا، یہ بارش کی ہوا، یہ لو کی ہوا، یہ جھلسا دینے والی ہوا، یہ اڑا دینے والی ہوا، یہ ساری ہوائیں کون لاتا ہے؟ یہ تیرا اللہ لے کر آتا ہے، اور یہ سب پتہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو کے ٹپ ٹپ بارش برسانا۔ انا صببنا الماء صبا، تیرا رب ہے۔ اب تو ہم جہازوں میں بادلوں میں سے گزرتے ہیں، دھواں کھلوتے ہوئے شے کوئی نہیں، اور شروع ہو جائے تو سارا شہر ڈبو دے۔ کیا میرے رب کی قدرت ہے، کیا میرے رب کا کمال ہے، میں قربان جاؤں۔ کیسے اس نے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اگر میں تم سے کہتا ہاں بھائی 60 سال کا پانی سٹور کر لو، اپنی ٹینکیاں لاؤ، 60 سال کے پانی کے لیے ٹینکی کی تھلائے کے ہم دے، اور وہ 60 سال کھڑا رہتا تو اس کا حال کیا ہوتا، کتنا گندا ہو جاتا۔ میرے رب نے کیا کیا؟ بادلوں سے پانی اسے زمین میں برسایا، زمین کے کلیجے کو چیرا اور اس میں پانی کو آہستہ آہستہ نیچے اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا کہ تجھے عقل دی، تو نے پمپ کے ذریعے سے پانی نکالا، فریش پانی نکالا، آج کے دن کل کا، کل کے دن پرسوں کا، پرسوں کے دن، روزانہ فریش پانی اللہ تیرے لیے نکالتا ہے۔ دنیا میں پتہ ہے 97% پانی کڑوا ہے اور 3% پانی صرف میٹھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، تیرے رب کا ارادہ ہے، کڑوے کو الگ کر دیا، میٹھے کو الگ کر دیا، وچ کوئی دیوار نہیں پائی، کوئی سیمنٹ نہیں پایا، کوئی بجری نہیں پائی، اپنے امر کو اتارا کہ اے میٹھے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اے کڑوے تم نے میٹھے میں نہیں جانا۔ میرے رب کی قسم، اللہ اپنا ارادہ واپس لے لے تو پوری دنیا میں 1 قطرہ میٹھا پانی نہیں رہے گا، 1 قطرہ۔ آج کے سائنسدان کہیں گے ہم پلانٹ لگائیں گے، سارے پانی میٹھا بنا دیں گے، چلو بالکل ٹھیک ہے، کرو، کتنے پلانٹ لگاؤ گے؟ سب لگا لیے۔ پھر اللہ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، چلو تم کڑوے کو میٹھا بناؤ گے، اور اگر میں پانی ہی ختم کر دوں پھر کتنے لے آؤ گے؟ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم بچے بناتے ہو کہ اللہ پیدا کرتا ہے؟ تمہاری شادی سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے؟ یہ مریم میرے اللہ کی پاک بندی، پاکیزہ، خوبصورت، 15-16 سال کی عمر، اور کسی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا نہیں ہے، اور ایک دم کمرے میں ایک فرشتہ اترتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ قرآن میں اپنی قدرت کے ذریعے ہمارے دلوں پہ اپنا اثر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کو اتنا مان کہ دکان پہ جھوٹ نہ بول، جاب میں دھوکہ نہ دے، دکان پہ فراڈ نہ کر، کسی دنیا کے انسان کو دھوکہ نہ دے، جان کہ تیرا رب تیری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، تیرے آگے دیکھ، تیرے پیچھے دیکھ، اپنے دائیں دیکھ، اپنے بائیں دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں، بادل کھڑے اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے جھونکے اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کا پتا پتا اللہ اللہ پکارتا ہے،
درخت کی ایک ایک شاخ، ایک ایک ٹہنی اللہ اللہ پکارتی ہے، زمین کا ایک ایک روڑا اللہ اللہ پکارتا ہے، بہتے دریاؤں کی موجیں اللہ اللہ پکارتی ہیں، چشموں سے نکلنے والا پانی اللہ اللہ پکارتا ہے، اڑنے والے ہوا کے پرندے اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والی مچھلیاں اللہ اللہ پکارتی ہیں، رینگنے والے کیڑے اللہ اللہ پکارتے ہیں، پھنکارنے والے سانپ بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں، دھاڑنے والے شیر بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں، جھپٹنے والا عقاب بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، جنگھاڑنے والا ہاتھی بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، اور بھونکنے والا کتا بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، اور غرانے والا بھیڑیا بھی اللہ اللہ پکارتا ہے، اور گانے والی بلبل بھی اللہ اللہ پکارتی ہے، اور کوکنے والی کوئل کی کوک میں بھی اللہ اللہ کی صدا ہے۔ آگے دیکھ تو اللہ ہے، پیچھے دیکھ تو اللہ ہے، دائیں دیکھ تو اللہ ہے، بائیں دیکھ تو اللہ ہے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ تو اللہ ہے، پھیلے ہوئے فرش دیکھ تو اللہ ہے، پھیلے ہوئے صحرا دیکھ تو اللہ ہے، میٹھے پانیوں کے ذخیرے دیکھ تو اللہ ہے، سمندروں کی موجیں لہریں دیکھ تو اللہ ہے، رات کا اندھیرا دیکھ تو اللہ ہے، دن کا اجالا دیکھ تو اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا ہے تیرا میرا اللہ؟ کیسا ہے تیرا میرا اللہ؟ ولا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے سامنے دم مار سکے، بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کیسا ہے؟ بہت بڑی کرسی۔ کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں۔ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، احد، کوئی مثال نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ دی۔ تسی یقین ہے تھوڑا جوانس پر جو بر کے جانو کو پٹھا جانا ہے تھوڑے شہر میں۔ تم جو برگ والے اللہ کو یاد کرو یا نہ کرو، وہ کہتا سبح للہ۔ تم جو برگ والے اللہ کو یاد کرو یا نہ کرو، وہ کہتا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ جاؤ کماؤ رینڈ، بھاگتے رہو پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اور پھر مر جاؤ گدھے کی طرح اور مردار کی طرح۔ جاؤ بھلا دو اپنے رب کو، سنو اپنے رب کا بول۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نماز پڑھتے ہیں، صرف تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ ساری کائنات نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جانور نماز پڑھتے ہیں، پرندے نماز پڑھتے ہیں، درندے نماز پڑھتے ہیں، پتھر نماز پڑھتا ہے، پتا نماز پڑھتا ہے، ذرہ نماز پڑھتا ہے، ہوا کی نماز ہے، پانیوں کی نماز ہے، سمندروں کی نماز ہے، دریاؤں کی نماز ہے، جنگلوں کی نماز ہے، صحراؤں کی نماز ہے، شہروں ایک ایک اینٹ روڑے پتھر کی نماز ہے۔ میرے رب کی قسم، یہ روڈ میں میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے۔ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں کرتا، جس کو حی علی الصلاۃ کے ساتھ اللہ بلاتا ہے، آجا آجا حی علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے آجا، اس پیار سے بلاتا ہے کہ دھوکہ لگ جائے گا مسلمان کو کہ شاید اللہ نے میری لوڑ پہ گئی ہے، تو آگے کہتا ہے حی علی الفلاح، اپنی لوڑ کے لیے نہیں بلا رہا، تجھے کامیابی دینے کے لیے بلا رہا ہوں، آجا آجا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ سب چیز پر قادر، زندگی موت پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا،
ہر چیز پر قادر، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى، الملك لا شریک له والفرد لا ند له والعلی لا سمی له والغنی لا ظہیر له۔ سبحان اللہ، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جسے یاد کرو، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جسے پکارو، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جس کے لیے جس کے آگے جھولی پھیلاؤ، کوئی ہے نہیں اس کے سوا جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جس کے آگے سجدے میں سر جھکاؤ، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو اتنا بڑا سخی ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو اتنا بڑا دینے والا ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جس کا ملک باقی رہنے والا ہو، کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا جو ہمیشہ زندہ رہے، کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں اللہ کے سوا جس کی بادشاہی ہمیشہ رہے، کوئی نہیں زمین آسمان جو اللہ سے ٹکرا سکے، اللہ کے ٹکر میں کھڑا ہو سکے۔ وہی آگے، وہی پیچھے، وہی اللہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن، وہ الرحیم، وہ الملک القدوس، وہ السلام المؤمن المہیمن، وہ العزیز الجبار المتکبر، وہ الخالق البارئ المصور الغفار، وہ القہار الوہاب الرزاق الفتاح، والعلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، الحکیم الودود، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، الاول الاخر الظاہر الباطن، الوالی المتعال البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، ذلكم اللہ ربكم الحق۔ یہ ہے کائنات کا اللہ، تیرا میرا اللہ۔ بھائیو، جہاں مرضی رہو، اللہ کو راضی کرو، جو کام کرنے ہیں کرو۔ دیکھو کہیں اللہ تو ناراض نہیں، کوئی میرا نبی تو ناراض نہیں، یہ میری موت کے بعد مجھے نقصان تو نہیں دینے والا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب میں نے لا کہہ دیا تو سب پہ تلوار چلا دی، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہے، دیتا بھی اللہ ہے اور دیتا بھی اللہ ہے، مارتا بھی اللہ ہے، اٹھاتا بھی اللہ ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، زیادہ بھی اللہ دیتا ہے، کم بھی اللہ دیتا ہے، بیمار بھی اللہ کی بیماری بھی اللہ کی طرف سے، اور صحت بھی اللہ دیتا ہے، حکومت بھی اللہ دیتا ہے، تخت نیچے سے نکالتا بھی اللہ ہی ہے، موسم بھی اللہ بدلتا ہے، ہوائیں بھی اللہ چلاتا ہے، سورج بھی اللہ نکالتا ہے، چاند بھی اللہ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، رات کے اندھیرے بھی اللہ لاتا ہے، دن کے اجالے بھی اللہ لاتا ہے، قوموں کو عروج و زوال سے اللہ گزارتا ہے، ماضی حال مستقبل کا ٹائم بنانے والا اللہ، خود ٹائم سے پاک، زمین بنانے والا اللہ، خود زمان و مکان سے پاک، کھلا کھلا کے ساری دنیا کو خوش ہو رہا ہے اور خود کھانے سے پاک، پلا پلا کے سب کی پیاس دور کرتا ہے، خود پینے سے پاک، جوڑا جوڑا بنایا مرد عورت کا ہر شے کا، خود جوڑے سے پاک، احد بھی ہے، واحد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، خود جوڑے سے پاک، سب کو سلاتا ہے، خود نیند سے پاک، سب کو رلاتا ہے، خود رونے سے پاک، سب کو حالات سے گزارتا ہے، خود حالات سے پاک، سب کو بڑھاپے میں لاتا ہے، جوانی میں لاتا ہے، خود ہر حال میں یکساں ہے، کل یوم هو فی شان۔ یہ اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے اللہ ہیں، یہ ابراہیم خلیل کے اللہ ہیں، یہ موسیٰ کلیم کے اللہ ہیں، یہ نوح نبی کے اللہ ہیں، یہ عیسیٰ روح اللہ کے اللہ ہیں، یہ یوسف اسحاق یعقوب اسماعیل ابراہیم کے اللہ ہیں، یہ یوشع اور موسیٰ کے اللہ ہیں، یہ ہارون اور شعیہ کے اللہ ہیں، یہ یحییٰ زکریا کا اللہ ہے، یہ سلیمان داؤد کا اللہ ہے، یہ شعیب اور ہود اور صالح کا اللہ ہے، اور یہی میرا اور تیرا اللہ ہے۔ اللہ سے صلح کر۔ یہ کوئی گل آکھی ہے روزانہ، کوئی نویں مضمون نہیں بیان کیتے، یہ کوئی گل کی تھی، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اور اللہ کی قسم، دنیا میں جتنا اللہ کو منانا آسان ہے، کسی شے کو منانا آسان ہے۔ ماں کو منانا بھی مشکل کام ہے، ماں بھی مشکل سے مانتی ہے۔ کسی کو منانے جاؤ تو وہ آپ کا استقبال کرے گا،
کوئی ناراض ہو، ڈاکٹر مبین سے میں ناراض ہو گیا، یہ مجھے منانے آئے گا تو میں کہوں گا آؤ جی ڈاکٹر صاحب آؤ جی، میں تو ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ مولانا ظہیر صاحب اور میری کھٹپٹ ہو گئی، یہ مجھے منانے آئیں گے تو میں یوں نہیں کروں گا، میں یوں کروں گا، ملوں گا نہیں، ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ یہ وہ محنتیں کریں گے، میں کہوں گا جاؤ بھائی تم نے میرا بہت دل دکھایا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری نیچر۔ جاؤ ماں کو ناراض کر کے منانے کے لیے بیٹھو، تمہارے پسینے نکال دے، تو یہ بیوی ناراض ہو گئی وہ تو تھوڑی خیر کوئی نہیں۔ اور میرا اللہ ناراض ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اور ہر کام جو انسانیت کے نام پر داغ ہے اسے کرنے میں دلیر ہے۔ نہ اس کو اللہ کا خوف ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اپنے نبی سے عشق اور محبت ہے، یہ بس پیسے کا غلام بن کے چل رہا ہے، تو اللہ ناراض ہے، بالکل ناراض۔ اب اس کو منانا ہے، کیا کریں؟ تو پہلے ایک حدیث سنو۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تیری تو عمر ہی تھوڑی جی، تو کی گناہ کرنا ہے، تو مجھ سے عمر بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ میرے رب کی قسم، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور وہ سب قیامت تک کی عمر لے کر آئیں، وہ سارے ہر روز گناہ کریں، ہر رات گناہ کریں، ہر صبح و شام گناہ کریں، ہر دوپہر میں عصر میں گناہ کریں، ہر لمحے میں گناہ کریں، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے اس سورج تک میں نہیں جائیں گے، آسمان تبوں دور ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لاہور میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا، دہلی میں رہنے والا، پنجاب میں رہنے والا، ایک گجرات میں رہنے والا، ایک جوہانسبرگ میں رہنے والا، کیپ ٹاؤن میں رہنے والا، ڈربن میں رہنے والا، ایک مرد ایک عورت، اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اور سارے مفتیوں کے فتوے آ گئے، پکا مردود، پکا کافر، پکا دوزخی، پکا جہنمی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ آدھی زبان سے صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کہتا میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے کہتا ولا ابالی، تو مجھے پرواہ کیا ہے، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے آپ کے رویے سے، اس لیے میں معاف کرنے میں دیر کرتا ہوں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فضرونی، تم سارے سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سارے میرا انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں، تم سب مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم انثاکم، اللہ نے ساری قسمیں گنوا دی، تمہارے پہلے، تمہارے بعد کے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سارے مل کر اتقانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، یہ ساری کائنات میرے سجدے میں گر جائے تو اللہ کہتا ہے تیری بات، تیرے رب کی بادشاہی میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے جن، تمہارے انسان، کانوا علی افجر قلب رجل نقص فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے انسان کی بجائے شیطان بن جاؤ، اور سب کے سب تم نافرمان بن جاؤ، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، تیرے رب کے ملک میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ سے صلح کر لو۔ اور میں قربان جاؤں، ایک تو یہ سنایا اس نے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک چلے جائیں،
اور تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، اور تو اتنے گناہ کر کے مجھے منانے چل پڑے، کتنے جا رہے ہو؟ جی مسیطے جا رہے ہیں، آج رب نو منا بھی ہیں۔ تو لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہ حج تو نہ جاوے تو اور کتنے جا دی؟ اور جتوں معافی ملنی اتنے ہی جاؤنا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ کہاں جائیں؟ عین المفر لا ملجا ولا منجا الا الیک رغبۃ ورہبۃ الیک۔ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی تو رب ہے جو میری شہرت سے، سبحان اللہ، دیکھنا چاہو تو نظر تھک جائے، سوچنا چاہو تو خیال نہ پہنچے، بلانا چاہو تو شہرت سے زیادہ قریب۔ کیا کمال! میں تمہارے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ اب ان کا قریب ہوگا تو وہاں جانا پڑے گا تو ان سے دور ہو جاؤں گا، ان کے قریب ہونا پڑے گا تو وہاں جانا پڑے گا، ان سے دور ہو جاؤں گا۔ اور میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اسی وقت اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے شارک سے زیادہ قریب، شارک سے زیادہ، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو وہ شہنشاہ کیا اعلان کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، جدا مرضی توبہ دا خیال آیا، ٹر پیا۔ کہاں جا رہے ہو بابا جی؟ یار آج توبہ کرنے جا رہا ہوگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس بڑھاپے میں؟ جوانی کیسے گزاری تھی؟ کہتا چلو اور کوئی در تو ہے نہیں۔ تو اپنے رب کا اعلان سنو، اللہ فرماتا ہے جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں نہیں کروں گا میں جس سے ناراض ہوں میں اس کا استقبال کبھی نہیں کروں گا، میں تو کنڈیاں لگا دوں گا، میں نوکر سے کہوں گا اسے کو واپس چلے جا، میں ملنے نہیں چاہتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میں تیرا رب تجھے آگے بڑھ کے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لوں گا، اور میں کہوں گا میرا بندہ میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو کب توبہ کرے گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ توڑے کل تو 2 سمندر پیوان، کام ہی بڑا خطرناک۔ میرے رب کے سامنے سمندر روزانہ فریاد کرتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، سب کو ڈبو دوں۔ چلو سمندر کو کیپ ٹاؤن میں آنے میں لگ جاؤں گے 3-4 گھنٹے۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی یا اللہ اجازت دے، اے میرے کلیجے کو جلا دیا انہوں نے زنا سے، شراب سے، شرک سے، جوے سے، جھوٹ سے، ظلم سے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر غائب کر دوں، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، تیری روٹی کھا کے تیری نافرمان ہیں، میں قربان جاؤں۔ جس نے ناراض ہونا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ اس کے بعد ہم ایسے رب کی نافرمانی کریں، یاری تنا۔ میرا رب جواب میں کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تمہارا بندہ ہے تم نے پیدا کیا پکڑ لو، فرشتوں گردنیں اڑا دو، زمین نگل جا، پانی دبو دے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو سے یہ کیا کر رہا ہے، تو کوئی انہوں ناپتا صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، یہ جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ رات ہو گئی تو تالے لگ گئے، میں شہنشاہ اعظم ہوں، رات اور دن برابر، جوانی بڑھاپا برابر، اندھیرے اجالے برابر۔ جس رات توبہ کرے گا میری رحمت اس کے اوپر چھا جائے گی، جس دن یہ توبہ کرے گا میری رحمت اس کے اوپر چھا جائے گی، جس وقت میں توبہ کرے گا میری رحمت اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی، بشرطے کہ تو آ تو صحیح، توبہ تو کر، ضد یہ تو نہ کہے کہ اللہ آپ پہ بخشش تھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو اللہ کے قانون کا مذاق ہے، پھر تو حسین اور یزید کا فرق ہی مٹ گیا۔ شراب بیچنے والا بھی کہے اللہ آپ پہ بخشے گا،
اور ڈر ڈر کے رزق کے حلال کمانے والا بھی کہے اللہ بخشے گا، تو دونوں کے میں کوئی اللہ فرق نہیں کرے گا۔ پھر میرے نبی کے نواسے کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ نیزوں پہ سر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جسم کے ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر شمر اور حسین کو ایک کر رہے ہو، پھر اہل بیت اور میں کہوں وہ تو انسان ہی نہیں، جانور تھے، کون تھے، کیا بلائیں تھے، ان کو ایک کر رہے، دونوں کے خون کو ایک کر رہے ہو، دونوں کو ایک کرسی پہ بیٹھا رہے ہو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ میرا اللہ کہتا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر کر دوں گا۔ رات کو ایک آدمی رو رہا ہے، ایک زنا کر رہا ہے، برابر کر دوں گا۔ ایک لڑکی رات کو ناچ رہی، ایک مسلح پہ بیٹھی رو رہی، میں دونوں کو برابر کر دوں گا۔ ایک رزق کے حلال میں گزارا نہیں ہوتا اور پھر بھی چل رہا ہے، اور ایک جھوٹ سچ ہیرا پھیری اوپر نیچے سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، ان دونوں کو تیرا رب برابر۔ ام نجعل المتقین کالفجار۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک بچہ تمہارا فرما بردار ہے، ایک تیرا گریبان پکڑتا ہے، کس کے لیے تیری ہمدردی ہوں گی؟ کیا تو دونوں کو برابر کرے گا؟ ایک بدتمیز ہے، ایک نافرمان ہے، تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ایک تیرے پاؤں دباتا ہے، تیرے کپڑے دھوتا ہے، تجھے کھانا کھلاتا ہے، تو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور نافرمان کو گھر سے نکالتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ شرابی اور زانی اور نیکوں کو برابر کر دوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میرے رب کا قانون ہے، اس قانون کی پاسداری میں تو میرے نبی کے نواسے نے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا دیا، انیزوں کا سر چڑھا دی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو تو ضرورت نہیں تھی جان دینے کی، ان کی تو سرداری کا فیصلہ کربلا کی شہادت سے نہیں ہوا، ان کی سرداری کا فیصلہ تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے ہو گیا تھا، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل پیغام لائے ہیں کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ان کو خون دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کو نبی سینے سے لگائے، کمر پہ چڑھائے، اور ان کے لیے سواری بن کے کمرے میں گردش کروائے، انہوں نے کوئی لوڑ آئی سر دے من۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ ان کو وہی پسند تھا، وہ میدان کے شاہ سوار تھے، تو آپ نے کہا نہیں علی، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ میرے بچوں کا نام آ رہا ہے حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ فرماتے ریحانتیہ، میری دنیا کی بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین۔ آپ گلی میں سے گزر رہے تھے اور حضرت حسن بچوں کے ساتھ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ ان کے ساتھ گلی میں پتہ نہیں کس کام کو جا رہے تھے، کام چھوڑ کے حسین کے ساتھ کھیلنے لگے، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، یوں کر رہے تھے۔ وجعل الصبی یضحا ہونا وہا ہونا، حسین ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے آپ ادھر ہو جاتے، اور وہ یہ شو کر رہے تھے کہ حسین پکڑا نہیں جا رہا، اور وہ معصوم بچہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے نانا آج مجھے پکڑ ہی نہیں رہے، میں کتنا زبردست دوڑنے والا ہوں۔ تو کبھی آپ آگے ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، یہ تماشا پوری گلی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ اللہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ کھیلتے 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 پھر ایک دم ان کو اٹھایا، یوں پکڑا، کہا لو پکڑا گیا، اور اٹھا کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما۔ حضرت صاحب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے کبھی حسن ہوتے کھڑے، کبھی حسین ہوتے، ایک کا نہیں ہے دونوں کا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کر جھولا جھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسعد المرتقی اسعد المرتقی، بیٹا اوپر چڑھ، پہاڑی پہ چڑھ، پہاڑی، یہ پہاڑی بنا دی نا آپ نے پڑھنی۔ اب وہ اوپر آ رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، اب ان کو ایسے تھامے ہوئے ہیں اور اوپر آ رہے ہیں کہ اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں آ گئے۔ اب آگے تو آپ ایسے بیٹھے تھے تو میرے نبی ایسے ہو گیا، اور آگے آؤ بھائی، یوں ہو گئے، اور آگے آؤ بھائی، وہ یہاں سے چڑھتے 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 یہاں پہنچ گئے، یہاں سینے کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ان کو سر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لیے
کہ تمہارے سامنے مثال قائم ہو کہ جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکاتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان ہیا پھیری نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ اپنے گلے پہ چھری تو پسند کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، وہ اپنے آپ کو تو سب کچھ گنوا دیتا ہے لیکن اپنے اللہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ اور ادھر میرے اللہ کو نے پتا ہے میرا بندہ گناہ گار ہے، نیکوں سے بھی گناہ ہوتا ہے اور بروں سے بھی ہوتا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں، اللہ کی قسم سنو میری بات غور سے، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ تو فرشتے ہیں، نہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سوائے نبیوں کے کوئی معصوم نہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ اور میرے رب نے اس لیے اپنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور اپنی بخشش کو کھلا رکھا اور اپنی رحمت کو اپنے غصے سے آگے رکھا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نام پڑھے، 99 نام میں صرف ایک نام غصے والا ہے اور ایک نام غضب والا ہے، باقی سب رحمت کے بادشاہی کے ہیں۔ المنتقم، المنتقم، بس یہ غصے والا ہے، باقی سارے نام رحمت کے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں پر ہیں؟ چھری کو کور کر دو تو کاٹے گی نہیں، تلوار کو کور کر دو تو کاٹے گی نہیں، کور سے نکالو گے پھر چلاؤ گے تو کاٹے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اوپر اللہ رحمت، نیچے میرا نبی اور آپ کا نبی رحمت، اوپر میرے اللہ رؤوف الرحیم، نیچے میرے نبی آپ کے نبی رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں بھی فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے دو نام اپنے حبیب کو دے رہا ہے۔ تو میرا رب کو پتا ہے کہ کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہے، اس نے اپنی رحمت کو آگے، غصے کو پیچھے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، میں نے ابھی نام گنے تھے تو اس میں تھا البر، التواب، یہ دونوں رحمت کے نام ہیں۔ العفو، الرؤوف، یہ دونوں رحمت کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ادھر البر جوڑا، ادھر التواب جوڑا، ادھر الرؤوف جوڑا، ادھر الرحیم جوڑا، اور یوں پیک کر کے بیچ میں المنتقم کا نام اللہ کے نبی لے کر آئے کہ اللہ کی رحمت سے ہی اللہ کی رحمت سے اللہ کے انتقامی نام کو ایسے کور کر دیا، سبحان اللہ، کور کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے بھائیو، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، توبہ نہ کرنا بڑی بات ہے، توبہ نہ کرنا بڑی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اب بہت بڑا مجمع ہے، میرا بھی کل واپسی کا سفر ہے، تو میری سب نوجوانوں سے اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کر لیں اور توبہ کر لیں، کہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ اور پھر پریشان ہونے کی بات نہیں، ٹوٹے گی دوبارہ کرو پھر قبول، ٹوٹے گی دوبارہ کرو پھر قبول۔ جتنی دفعہ توبہ کرتے رہو گے اتنی دفعہ اللہ جوڑتا رہے گا۔ اور اللہ کی جوڑنے کی صفت بتاؤں، یہ راڈ ہے، 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے نا، تو جتنا مرضی اچھا ویلڈر ہو، اب غور سے دیکھیں گے تو نشان نظر آئے گا، یہ ٹھیک ہے نا میری بات۔ میرا اللہ کہتا ہے تو اپنی توبہ توڑ کے لیا میرے پاس، 1 دفعہ توڑی ہو یا 1 کروڑ دفعہ توڑی ہو، جب بھی تجھے واپس کروں گا تو بے جوڑ واپس کروں گا۔ تیرے کرامن کاتبین کو بھی لگے گا اس سے کبھی توبہ توڑی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چیز 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہو، اسے جوڑنے کے لیے کوئی گنجائش کہاں ہے؟ اور جڑ بھی جائے تو سارے شگاف نظر آئیں گے، سارے ٹکڑیاں نظر آئیں گے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے عقل تو لا، ارے میرا بندہ تو آ تو صحیح، میرے پاس وہ قدرت ہے کہ تیری توبہ کے برتن کو یوں کر دوں گا جیسے اس میں کوئی سوراخ ہوا ہی نہیں، جیسے یہ ٹوٹی ہی نہیں، صاف شفاف۔ اور بتاؤں، عجیب بات بتاؤں کہ جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا تو نے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن میں پھر فرشتوں سے کہوں گا کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے نیکیاں لکھ دو۔ ایک تھیٹر کا اداکار تھا نعیم بٹ صاحب، تو وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ میں کہا میں کڑ ادا کی تبھی میری زیادہ؟ کہ نہیں، میرے پاس لاجک ہے،
لاجک ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ میں تھیٹر کا اداکار تھا، ہم تو برائی کے پروڈیوسر ہیں. ایک ہوتا اپنی ذات میں برائی کرنا، ایک ہوتا برائی کو پروڈیوس کرنا اور اوروں کو بھی اس برائی پہ لانا. کہا میم ہم تو برائی کے پروڈیوسر تھے، تو میرے تو گناہ بے شمار ہیں. اب میں نے توبہ کر لی ہے، آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، لہٰذا میری نیکیاں تم سے بڑھ گئی. میں کہ اللہ کرے بات جامن میریاں نہ گھٹا، اپنیاں بتائی. اللہ میریاں بھی قبول کرے، اللہ تیریاں بھی قبول کرے. تو میں کیسے اللہ کی رحمت کو بیان کروں؟ اب سوچو تو صحیح میرے بھائی ہو کہ وہ کہتا ہے جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا نا، پکا، تو تو نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کے بدلے نیکیاں لکھ دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر رحمت اللہ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ. میں نے کہا بخین بخین. کہنے لگا موجاں ہو گئی موجاں. آپ نے فرمایا کیڑی گل دیاں موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن بخن قال ان الكريم اذا قدر عفا. یا رسول اللہ سخی بادشاہ ہے ناپتے بھی چھڑ دے، سخی بادشاہ ہے ناپتے بھی چھڑ دے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا. اچھا جاؤ. او سبحان اللہ. دو آدمیوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو، تو ایک دوڑ لگا دے گا، پہلی دوڑ لگا دے گا، اور دوسرا تھوڑی دور چل کے پیچھے دیکھے، پھر تھوڑی دور چل کے سے پیچھے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلا لے گا، ادھر آؤ. کہا کدھر دوڑ رہے تھے؟ کہا جی دوزخ کی طرف. کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کتنی خوفناک آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ میں جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو مہربان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا کریم مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی اس کی رحمت کا پھیرا مجھے واپس بلائے گا، مجھے واپس بلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کی نیت نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ دونوں جنت میں چلے. جن کا رب اللہ ہو ان کے لیے تو نا امیدی کفر ہے. جن کا رب اللہ ہو وہ کیوں چیٹنگ کرتا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے، وہ کیوں ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ کیوں پیپر کے لیے کسی کو فلرٹ کرتا ہے اور کسی کی زندگی کو برباد کرتا ہے. ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لے آ پاس کر دیتا ہوں. 50-50 برابر ہوگا، کہ 51 کر دے پاس کر دیتا ہوں. کہ چلو ایک طلب جائے گی. وہ ماں باپ تائے چاچے دادے نانے مامے پھکیاں پھپھے سب پھر لے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، تو اس کی ہائے نکلے گی، ہائے مر گیا. تو ایک شخص سن لے گا، وہ کہے گا بھائی کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے آج میں مارا گیا. کہے گا کیسے؟ کہ میری ایک کم پڑ گئی، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک لیا دے دوں گا جنت، تو کوئی بھی نہیں دے رہا، میں تو بس گیا ایک نیکی کے پیچھے. وہ کہے گا تمہیں مبارک ہو تیرا کام ہو گیا. وہ کہے گا کس بات کی مبارک؟ کہے گا میرے پاس ایک ہے تو لے جا، میرے پاس ہو تامی میرے واسطے 76 نہ ہو تامی میرے واسطے 76، چل تیرا تک کام بنے جا لے جا. وہ بڑی خوشی خوشی آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا. اللہ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ آدمی کہتا میں نیکی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا. ہائے 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 ہائے، ایسے رب کی میں نافرمانی کروں، چند ٹکوں کی خاطر، یہ 4 دن کی زندگی کی خاطر جو مٹ جانے والا جہان ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. قبرستان جا کے دیکھا کرو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو کیوں دیتا ہے بھائی؟ اللہ کہیں گے اس کو بلاؤ، وہ آ جائے گا. اللہ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ کہ اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو دونوں حال میں ہے، ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا
تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دن میں مجھ سے بڑا سخی نہیں، یا تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں۔ ایک آدمی پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہ جی کوئی نہیں۔ اللہ کہیں گے سوچ کے بتا کوئی نیکی ہے؟ کہ جی کوئی نہیں۔ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر تیسری دفعہ فرمائیں گے سوچ کے بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک، اگر تو سمجھے تو ہے۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیا؟ کہ میں بزنس مین تھا تو میں مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دیر سے دیتا تھا میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، جب دے دے ٹھیک ہے، اور جو کسی کا نقصان ہو جاتا تھا اور پیمنٹ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو آج میں بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو بھائیو جہاں رہو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رہو، اس کے بندے بن کے چلو، اس کے بندے بن کے چلو۔ آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کر لو، آج تک جو ہو اس پہ معافی مانگو۔ کیا کیا تمہیں سنو؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا جی دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی یا اللہ میں نے دعا کی، بارش کی، تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے امت میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ یہاں کھڑا ہوا میں بارش نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو ہم میں کوئی اتنا بدبخت نہیں جتنا وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ کیسا مجرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں سنوں گا تیری بھی جب تک یہ کھڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بندہ ایسا ہے وہ دفع ہو جائے، نکل جائے، تاکہ سارے لوگ پیاسے مر رہے ہیں ان کی جان بچ جائے۔ اب اس نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں سب کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے چھپاتا رہا، آج میری عزت رکھ لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا اب آپ غور فرمائیں، یہ جو توبہ کر رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، اللہ نال 2 نمبری کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری عزت بچا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، وہ صاف کہہ رہا ہے میری عزت بچا، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دم بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ سنو آپ غور سے سنو کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو پیر، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل کر دی۔ یا اللہ وہ کیسے کر دی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ آیا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ یا اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ، جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب ہم سے یاری لگا لی اب کیسے بتاؤں؟ ساری دنیا سے کہتا ہوں کسی کی برائیاں نہ دیکھو، اور تجھے اس کی برائی بتاؤں، نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ ایک یہاں اس دیش میں ہو جہاں پوری اسلامی معاشرت نہیں تو مشکلات ہیں یقیناً، لیکن اگر اللہ ساتھ ہے تو ہر مشکل آسان ہے۔ لیکن آج ایک میرا چھوٹا سا تقاضا مان لو کہ سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو؟ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، پھر میں نے آپ کو کتنی تسلی دی، اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں، پھر آ جانا۔ میرے رب کی قسم شیطان کہے گا کی فائدہ اس توبہ دا، کی فائدہ اس توبہ دا، فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ میرا رب رحیم و کریم ہے، جتنی دفعہ اگر منت کرو گے اتنی دفعہ اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا، اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا، اللہ کی قسم خوشی سے معاف کرے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب آپ کو خوشخبری سنا
کہ جس بھائی نے دل سے یہ جملہ بولا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو، سب حقوق اللہ، حقوق العباد میں جتنی کمیاں زیادتیں کی تھی معاف ہو گئی. اب اس کو کرنا کیا ہے، یہ ان علماء مفتیوں سے پوچھو کہ میں نے توبہ کی، اب مجھے کیا کرنا ہے. لیکن پچھلا گناہ، نماز چھوڑ دی تھی، گناہ معاف ہو گیا، کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا، گناہ معاف. اور ایک اور مزے کی حدیث سنو، ایک آدمی نے توبہ کر لی اور اس کے پاس پیسے کوئی نہیں، چور تھا، چوریاں کرتا تھا، اس نے توبہ کری. چوراں کو کدی پیسہ ہے، ساری زندگی بھوکے ہی رہتے تھے. تو اس نے توبہ کر لی. اب اس نے اتنے لوگوں کا دینا ہے، کہاں سے دے گا؟ تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، اس کے جو ہوں گے دعوے دار اس کو پکڑ لیں گے، یا اللہ اس سے ہمیں ہمارا حق لے کر دو. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا تھا اور دینے کے قابل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کر دو، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے کر دو ہمیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں، میں کیا لے کر دوں؟ تو کہیں گے اللہ ہمارے گناہ اس پہ ڈال، ہمارے گناہ اس پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ذرا اوپر دیکھو. وہ یوں دیکھیں گے تو اللہ جنت کھول دے گا، اور جنت کی لڑکی کی ایک مسکراہٹ بھائی ہو گئے. بس دیکھیں میں ہاتھ سے دی جھلک پئی تو گائے مار گیا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کس کی جنت ہے، یہ کس کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی تو کسی کی نہیں ہے، ابھی تو خالی پڑی ہے، جو پیمنٹ کر دے اس کی ہے. تو پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کرنا. ہوں تو میرے کو لینا ہے یا ایسے کو لینا ہے، انہوں دفعہ کر تو دے میں. تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس لیے کبھی اپنے گناہوں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ساڑی تو بخشش کوئی. اور جب توبہ ٹوٹے پھر کرو، جب ٹوٹے پھر کرو، جب ٹوٹے پھر کرو. ایک دن اللہ مضبوط کر دے گا، کھڑا کر دے گا، اور پھر فرشتے بھی تمہارے بوسے لیں گے، تمہارے قدم چومیں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. اللہ تمہیں ایسا مقام بخشے گا کہ فرشتے بھی تم سے چھوٹے ہو جائیں گے. تو سب بھائیوں نے توبہ پکی کر لینا جی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ابھی تک میں لا الہ الا اللہ کو بول رہا تھا، کرنے کا کام ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ یقین کی تبدیلی ہے، اور محمد الرسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے، محمد الرسول اللہ درخت بناتا ہے. لا الہ الا اللہ اندر سے جنم لیتا ہے، محمد رسول اللہ پورے جسم پہ چھا جاتا ہے، پورے گھر پر، دکان پر، فیکٹری پر، کاروبار پر، غربت پر، امارت پر چھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ چھاؤں ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ پھل ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. ایک پردے والی عورت جا رہی، کیسے چھپائے گی؟ ایک نظر میں پتہ چلے گا محمد مصطفیٰ کی امت میں سے جا رہی. ایک کس حلیے میں آدمی جا رہا ہوگا، کیسے چھپائے گا؟ ایک نظر دیکھ کر اگلا کہے گا محمد مصطفیٰ کا امت ہی جا رہا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقوں میں ڈھال لو. میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، ایک محبوب بنایا، کل عالم کا، کل عرب و عجم کا حبیب بنایا. آپ کا آنا بھی عجب تھا، جانا بھی عجب تھا. ساری کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے میرے رب نے پہلے ایک حدیث سنی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمانا تھا 40 سال کی عمر، یا آپ نے فرمانا تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن. یہ تو میں نے آپ کو کتاب سے حساب کر کے بتایا کہ 40 سال 6 ماہ 10 دن آپ کی عمر تھی جب نبوت ملی. اور عام سادہ جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء بین الروح والجسد. اے ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. اب سنو، میرے ربی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. ٹھیک ہے، آخری نام کیا ہے؟ بولو بولو.
اب ایک اور حدیث سن، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 30 بلین سال ہو چکے ہیں، کائنات کو بنے ہوئے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے کہ 30 بلین سال ہو چکے ہیں، چلو یہی ٹھیک ہے، اس سے 1000 سال پہلے جب نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ سیارے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ دن نہ رات نہ گرمی نہ سردی نہ بارش نہ بجلی نہ ہوا نہ پانی نہ چرند نہ پرند نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ 7 آسمان نہ 7 زمینیں نہ جنت نہ دوزخ نہ عرش کے فرشتے نہ زمین کے فرشتے نہ آسمانوں کے فرشتے نہ اندھیرا نہ اجالا، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت، یاسین، میرے نبی کا نام کیا ہے؟ تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بات۔ میرے اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن کی آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے، اگر کوئی سامنے موجود نہ ہوتا تو اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آئے گا نسل آدم میں وہ میرا رسول ہے۔ کوئی ہستی سامنے ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ تو ہوتا ہے سامنے جو بیٹھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں اور سچے سیدھے راستے پر ہیں، پیدائش آدم سے بھی پہلے نہیں، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہمیں سنائی ہے، کل کائنات کو سنائی ہے۔ اور جب آدم اور اماں حوا کا نکاح ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم بیگم کا مہر ادا کرو، حق مہر جسے ہم کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا دوں؟ جنت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، یہ مہر ہے، یہ اماں حوا کا مہر ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے محمدی زندگی لانی ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ہر جگہ میں نے یہ بات کہی ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ساؤتھ افریقہ آنے کے لیے بھی ہمیں ویزا لینا پڑا، کوئی ہیرا پھیری کر کے بھی ویزے بن جاتے ہیں، کوئی آ جاتے ہوں گے تجھے تو ہیرا پھیری دے ویسے ہی بڑے ماہر ہوندے جڑے باہر جانے، معاف کرنا، معافی چاہتا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، آپ تو بڑے سچے لوگ ہو، لیکن جنت کے ٹھیک ہے لگتا ہے کوئی چکر ہے صحیح جڑا ہاسپٹل جنت کے دروازے پر ویزا دیکھا جائے گا، محمدی ویزا چاہیے، محمد مصطفیٰ کا ویزا چاہیے۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، محمد مصطفیٰ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ میرا نبی اللہ بیان کر رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اللہ میرے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ اللہ میرے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا اللہ اپنے نبی کو بیان کر رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ اللہ اپنے محبوب کو بیان کر رہا ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام، یہ میرا اللہ اپنے حبیب کی نعت خوانی فرما رہا ہے، اپنے حبیب کی نعت بیان کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی نعت خوانی فرما رہا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا،
یہ میرا اللہ اپنے نبی کی نعت خوانی بیان فرما رہا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ میرا اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر. یہ سب میرے نبی کی شان میرے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. جس کو بنا کے اللہ اس کی شان بیان کرے وہ کتنی شان والا ہے. جس کو بنا کے اس کی قسم اٹھائے وہ کتنی شان والا ہے. لعمرک آج تیری جان کی قسم. اپنے میرے نبی کے چہرے کو ذکر کیا. فول وجہک میرے نبی کی زبان کو ذکر کیا. لا تحرک بہ لسانک میرے نبی کی آنکھوں کو ذکر کیا. لا تمدن عینیک میرے نبی کے سینے کو ذکر کیا. الم نشرح لک صدرک میرے نبی کے دل کو ذکر کیا. علی قلبک میرے نبی کے ہاتھ کو ذکر کیا. لا تبسط یدک میرے نبی کی گردن کو ذکر کیا. الی عنقک میرے نبی کی کمر کو ذکر کیا. الذی انقض ظہرک ایک ایک وجوہ ایک شے کو الگ الگ ذکر کر کے اور ان کی عظمت بیان کر کے پھر اس سے اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھائی. لعمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم. کسی نبی کی نسل نسب فور فادر آدم علیہ السلام تک نہیں جاتے. واحد نبی ہیں جن کی نسل آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبتر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قربان جاؤں حسان ابن ثابت کے اس تعبیر پر اس شعر پر کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا.